السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفیٰ بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم 16واں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ کی ابتدا کریں گے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ابتدائی دنوں کی مکن صورت ہے، اور اس میں خصوصی طور پہ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے بہت ہی ڈیٹیل کے اندر یہاں پہ آئی ہے۔ اور یہ صورت اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے یا منفرد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ تو جو قصہ اس کا وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ وہ جو تھے بڑے خفا تھے، وہ ویری اپسیٹ جو اسلام کا پیغام تھا، اور وہ اپنی تلوار لے کے نکلے، اور راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بیکاز ہی واز لوکنگ ان اے ویری ایجیٹیٹڈ اسٹیٹ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس نے کہ مکہ کے اندر اتنے زیادہ کنفلکٹ، اتنا تنازع پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے جو حضرت نعیم تھے انہوں نے کہا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ اور اس کا جو میاں ہے انہوں نے بھی یہ جو پیغام ہے محمد کا یہ ایکسیپٹ کر لیا۔ سو ہی ٹرنڈ ہز ڈائریکشن انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دی ہاؤس آف دا پروفٹ، وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور انہوں نے دروازہ کھولا، پھر ان کو مارا۔ اور ان کی بہن نے ان سے کہا کہ ایون اگر آپ ہمیں قتل بھی کر دیں گے تب بھی ہم اس دین کو ترک نہیں کریں گے۔ پھر حضرت عمر نے تھوڑا سا ان کا دل جو تھا تھوڑا سافٹ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بہن ہے شی واز ان کا خون بھی نکل رہا ہے، تو تھوڑا سا ہی فیلڈ اپولوجیٹک۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ ان کے ہاتھ سے، ان کے جو بردر ان لا تھے ان کے ہاتھ سے یہ جو پرچہ تھا لیا، اس پہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور حضرت عمر نے اس کو پڑھا، ان پہ اتنا اس پہ اثر ہوا کہ ہی ان دا سیم اسٹیٹ ہی وینٹ ٹو آ پروفٹ اینڈ دین ہی کنورٹڈ۔ تو سبق کیا ہے اس سے؟ اوبیسلی اس پورا قصہ سننے کے بعد سبق یہ ہے کہ دیکھیے تبدیلی جو ہے نا وہ کس میں آ جائے وی ڈونٹ نو۔ ہاں، کبھی کبھی ہمیں ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں او ہی کی ناٹ چینج، یہ تو تبدیل ہی نہیں ہو سکتا، اس میں تو کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ وی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کوئی چیز جو ہو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہو، اس کے اندر کوئی چاہت ہو ہدایت کی، وہ چھپی ہوئی ہو۔ کبھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ آپ کو بڑی پیاس لگ رہی ہو، مگر یو ڈونٹ ایون ریئلائز کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے انٹل یو سی اے گلاس آف واٹر۔ جب آپ کو ایک گلاس پانی کا نظر آتا ہے تو سڈنلی آپ کی پیاس جو ہے وہ ایک دم جس کہتے ہیں نا سامنے آ جاتی ہے۔ اینی وے، تو اس کا مورل کیا ہے، سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ بھائی دعوت دیں، سب کو انوائٹ کریں، سب لوگوں کو، ڈونٹ بی ججمنٹل اباؤٹ پیپل۔ ان کی جس کو کہتے ہیں نا ظاہری شکل دیکھ کے جو ہے نا یہ مت ڈیسیشن لیں کہ یہ جو ہے ان میں تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی۔ سو لیٹس جسٹ بگن سورہ طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، سو حروف مقطعات، 2 حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، we did not reveal the Quran to you that you should be distressed۔ تو یہ جو ورڈ یہاں پہ آتا ہے نا تشقی، اس کے شقی جو ورڈ ہے، اس سے شقی کا مطلب ہوتا ہے ٹو فیل ٹائرڈ، یعنی کہ تھکن ہونا، ٹو بی worn آؤٹ، یا اس سے یہ بھی ایک میننگ آتی ہے کہ کوئی ان لکی ہونا، بدقسمت ہونا یا بدبخت ہونا، یہ تمام اس کے اندر اس میننگ کے اندر آتی۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے اس قرآن کا کہ لوگوں کو جو ہے یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس کے ماننے والوں کو یہ تھکا دے، ہاں، ان کو شقی کرنے کا اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ہی وینٹ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس۔ بڑا مشکل کا ان کا ایک کچھ سال تھے جو بہت مشکل سے گزرے۔ جو ان کی دولت تھی وہ ختم ہو گئی، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کی بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، اور یہ جو کفار تھے مکہ کے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ساری جو ان کے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے یہ قرآن کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے کہ ہمارے جو خدا ہیں وہ ان سے اب جو ہے ناخوش ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان پہ یہ مصیبت آئی ہے۔ تو یہ جو بڑا امپورٹنٹ، یہ جو جس طریقے سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو آ کے جس کو کہتے ہیں نا بدقسمت کر دے یا آپ کو تھکا دے۔ پٹ یور ٹرسٹ آن اللہ، اللہ پہ توکل کریں، یہ ہر مشکل جو ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، رادر اے ریمائنڈر فار ہم ہو فیئرس۔ تو اس قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک نصیحت ہے قرآن، اٹس جسٹ دیر از نتھنگ نیو ان دس بک، مگر یہ لوگوں کی نصیحت کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور نصیحت کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ ان خوش قسمت لوگوں کی نصیحت کرنے کے لیے آئی ہے جو کہ اللہ کا خوف کرتے ہیں، پیپل ہو فیئر، ہاں، جن کو آخرت کا خوف ہے، ان کے لیے یہ ایک خوش کہتے ہیں نا کہ اٹس اے نصیحت، اٹس اے ریمائنڈر فار دیم۔
تو اب ہم جب یہ خوف کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی خوف تو بزدلوں کی چیز ہوتی ہے. دیکھیے خوف بائی اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ٹو فیئر سم تھنگ از ناٹ بیڈ. اس لیے کہ خوف سے انسان جو ہے اس کی جو جتنے بھی حواس ہیں نا وہ شارپن ہو جاتے ہیں. ہماری ایڈرلن پمپ ہو جاتی ہے. ہمارے جو چھوٹی موٹی مسائل ہیں, ہمیں سر کا درد ہے, دانت کا درد ہے, یہ آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کے اوپر یہ خوف آتا ہے یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یہ غائب ہو جاتی ہیں. اینڈ وی گیٹ ریڈی فار اے رسپانس. مگر اوبیسلی یہ جو خوف ہوتے ہیں یا فیئرز ہوتے ہیں یہ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ نیگیٹو فیئر بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فرضی فیئر, ایک کائنڈ آف امیجنری فیئر, کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہا ہے یا کوئی ڈراؤنی ناول پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک خوف آ جاتا ہے, ذرا سا بھی کوئی کھٹکا ہو تو اس کو ایک فیئر ہوتا ہے. یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک فرضی قسم کا خوف تھا, اور یہ خوف جو ہے لوگوں کو بزدل بنا دیتا ہے. کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ لوگ جو ہیں اندھیروں سے بڑا ڈرتے ہیں, رات کو بڑا ڈرتے ہیں, اکیلے ہوں تو وہ بڑا ان کو ڈر لگنے لگتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں نا یہ فرضی قسم کے خوف ہیں, اینڈ دس میکس پیپل ویک. اچھا, اس کے بعد ایک اور بھی خوف ہوتا ہے, وہ ہے خوف ہوتا ہے نقصان کا خوف, کہ ہم کہیں ناکام نہ ہو جائیں, کوئی ہمیں نقصان نہ ہو جائے. کہ جیسے ہم دیکھیں کہ ہمارے گارڈن کے اندر ایک شیر کھڑا ہوا ہے یا ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے, تو یہ کیا چیز ہے, یہ حقیقت ہے, دس از اے ریالٹی. تو یہ خوف از اے پازیٹیو خوف بیکاز اٹ امپرووز آر ریئیکشن ٹائم, رائٹ. تو ہمارے جتنے بھی حواس ہیں وہ ایک دم شارپن ہو جائیں گے, اینڈ دا بیسٹ آؤٹ آف اس ول کم, دا بیسٹ ایز اے پرسن ول کم آؤٹ آف اٹ. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم خوف نہیں کھاتے, وی ہیو نو فیئر, دس از کائنڈ آف اے سوڈو میچزم جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نو بڈی وانٹس اے ڈیڈ ہیرو اراؤنڈ, کہ خوف کرنا کھانا جو یہ اچھی چیز ہے. اسی طریقے سے جو ایک اور حقیقت ہے نا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کا خوف جو ہے دس از اے ویری پازیٹیو خوف, کہ اللہ سے خوف کھانا, ہاں اللہ کی میجسٹی کو دیکھنا, اور اللہ سے ایک جو کہتے ہیں ایک فیئر ہونا اللہ کا, کہ جو شخص اللہ سے خوف کھائے گا وہ کسی اور کا خوف نہیں کھائے گا, وہ اس کو کسی اور سے ڈر نہیں ہوگا, بیکاز اللہ از دی الحق. اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر چیز سے ڈرے گا, ہی ول بی فیئرفل آف ایوری تھنگ. تو فیئر ایک جس کو کہتے ہیں ایک حقیقت ہے جو انسان کو بہادر بھی بناتی ہے, اور اگر غلط خوف ہو تو وہ بزدل بھی بناتی ہے. انسان کو کریج بھی دیتی ہے, ہاں تو دیتی, اور فینٹ ہارٹڈ بھی بناتی ہے. تو خوف جو ہے, اور یہ خوف بھی انسان کا بڑا امپورٹنٹ, کہ دیکھیں ہم کچھ ایسے کام کریں گے نا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ خوف ہے, بیکاز یہ خوف انسان کو بہت ساری ٹیمپٹیشنز جو ہیں اس سے بچا کے رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, a revelation from the one who created the earth and high heavens. الرحمن علی العرش استوى, Rahman, the Rahman who has positioned himself on the throne. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. To him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth, and whatever lies between them and whatever lies beneath the soil. تو ایک بڑا کہتے ہیں کہ ایک شاندار انٹروڈکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے. دی آتھر آف دا قرآن از گیونگ اے میگنیفیسنٹ انٹروڈکشن اوور ہیئر. تو جس شخص کو اس کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے, دیکھیے نا یہ ایک اویئرنیس ہونا اللہ کی میجسٹی کی, تو وہ شخص جو ہے نا وہ تو ہدایت ضرور ڈھونڈے گا. ہی ول لک فار گائیڈنس, بیکاز دس از اے کلام. یہ کس کا کلام ہے, یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے, رائٹ. تو اٹس ناٹ جسٹ این آرڈنری کلام, اس کلام کی اپنی ایک بہت بڑی عظمت ہے. یہ الملک کا کلام ہے. اس کے جو احکامات ہیں دے آر ناٹ ان کمانڈمنٹس کمنگ فرام جسٹ سم ون آرڈنری. یہ جو ہے یہ بادشاہوں کا جو ہے نا حکم ہے, اس کی ڈکلیریشن ہے. تو اور یہ پیغام جو ہے آپ دیکھتے ہیں قرآن کا جو پیغام ہے, قرآن کا جو میسج ہے, یہ کوئی ہم سے التجا نہیں کر رہا ہے. اٹس ناٹ میکنگ اے پلی ٹو اس, یہ ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے وی کی ناٹ ٹریٹ دس قرآن دی پیغام, اس کا جو میسج ہے اس کو ہم اس طریقے سے ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے. جیسا ہوتا ہے نا کہ ایک فقیر ہے ہمارے پاس آ کے مانگتا ہے نا, ہمارے پاس ایک بھکاری آتا ہے ہم سے کہتے ہیں, تو ہم بھکاری سے کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بس بھائی یہ جتنا کا ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا, اب ہمیں معاف کر دو. تو اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے. یہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو کلام ہے جو آپ سے یہ چیز جو آپ کو کہہ رہا ہے, جو پیغام آپ کو پہنچا رہا ہے, اس کلام کی بڑی عظمت ہے. دس از اے پروکلیمیشن, یہ اعلان ہے, ایک بادشاہ کا اعلان ہے. تو ایک بخاری کے اندر حدیث آتی ہے, اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وین اللہ وانٹس ٹو ڈو خیر وتھ سم ون, کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اس دین کی جس کو کہتے ہیں نا سمجھ دے دیتا ہے. تو اس سمجھ کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے پھر اس خزانے کو جو ہے اس کو اس کو ریئلائز کرتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے. تو جس کو یہ اللہ تعالیٰ نے خزانہ دے دیا,
وہ تو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ہی نو وہ کون ہے جو کہ بہت ہی اس کا مستحق ہے، اور کون اس کا مستحق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى If you speak aloud, surely he will certainly know the secrets of what is more hidden. تو اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، he knows what is in our heart. اور اللہ کو معلوم تھا کہ عمر جو ہے، عمر میں ابو جہل میں کون جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنے والا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کر لیتا ہے، جس کے دل کے اندر ایک ہدایت کی طلب ہوتی ہے، ہدایت کی روشنی ہوتی ہے، اور کس کو قبول کرتا ہے obviously we don't know that. کیوں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو نہیں قبول کیا اور عمر کو قبول کر لیا؟ I think this is a question that only Allah knows best. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. Such is Allah. There is no God but He. For Him are the most beautiful names. تو یہ کائنڈ آف تسلی دی جا رہی ہے۔ تسلی کس کو دی جا رہی ہے؟ کہ جو شخص جو ہے اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اس کو ایک تسلی دی جا رہی ہے، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کے لیے تو دنیا میں ہر چیز کے اندر ہی برکت ہے۔ فار ہم از برکت ان ایوری تھنگ، اور اس کے لیے یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شخص جس کا کہ اللہ دوست ہو اس کو کسی بھی چیز کے اندر ناکامیابی ہو، he will not be a failure in anything that he does. اور جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ معرفت ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو غور کرنا چاہیے اسماء الحسنہ، اللہ کے جو خوبصورت نام ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے 99 نام ہیں لیس ون، یعنی کہ 100 سے کم، 100 سے ایک کم، اور جو شخص اس کو ان ناموں کو یاد کرتا ہے اور اس کی ہی ٹیکس کیئر آف دیم اور ان کو سمجھتا ہے تو ہی ول انٹر انٹو پیراڈائز۔ تو اللہ کے ناموں سے جو ہے نا جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کو جو ہم پکاریں تو اللہ کی طرح سے الرحمن کہہ کے، الرحیم کہہ کے جو اللہ کے نام ہیں انہی ناموں سے پکاریں۔ اللہ کو یزدان، بھگوان، اس قسم کے جو نام ہیں دیز آر ناٹ نیمز آف اللہ، اور اللہ کو ان ناموں سے پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ Has there come to you the story of Moses؟ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بڑی ڈیٹیل کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر آتی، اس کا یہاں سے ابتدا ہوتا ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى When he saw a fire and said to his family, Stay here, I have noticed a fire, perhaps I can bring you an amber from it اور فائنڈ سم گائیڈنس بائی دا فائر۔ تو یہاں پہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے، وہ واپس آ رہے ہیں، لوٹ کے آ رہے ہیں مصر کی طرف، مدین میں تقریباً 8-10 سال گزارنے کے بعد ایک سیلف ایگزائل میں تھے، اور ایک بڑی اندھیری رات ہے، اٹس اے کولڈ نائٹ، یعنی کہ بہت ٹھنڈ بھی ہے رات کو، اور ہی از ان مڈل آف نو ویئر۔ یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ ماؤنٹ سینائے پیننسولا کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں کسی جگہ کے اوپر ہے، اور وہاں پہ اندھیرے کے اندر ان کو ایک he sees a light in distance. So ایک روشنی ان کو نظر آتی ہے دور سے، and he looks and he says کہ there is some fire over there، کہ کوئی آگ ہے، اور یہ اس آگ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو کیا کہتے ہیں، نبوت ملتی ہے۔ تو دیکھیے ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں نا، ہماری توقعات جو ہوتی ہیں وہ ہماری توقعات بڑی محدود ہوتی ہیں۔ اللہ کی جو کیا کہتے ہیں کہ باؤنٹیز ہیں، اللہ کے جو انعامات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو راستہ ڈھونڈ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے راستہ ضرور دے دیتا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستہ ڈھونڈنے گئے اپنے خاندان کے لیے، اینڈ ہی اینڈڈ اپ گائیڈنگ دی انٹائر نیشن۔ اتنا بڑا بنی اسرائیل جو ہے پورے نیشن کو ایز اے گائیڈ ان کے لیے بن گئے۔ فلما أتاها نودي يا موسیٰ So when he came to it, he was called, O Moses, It is me your Rabb, so remove your shoes, you are in the sacred valley of Tuwa. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف پہنچے، اور ایک بڑا عجیب سا سین تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک جھاڑی ہے، اٹس اے بگ بش، اور جس کے ہرے پتے ہیں، مگر لگتا تھا یہ کہ جیسے وہ جھاڑی جو ہے وہ آگ کے اوپر ہے، مگر اٹ واز ناٹ برننگ، آگ نہیں لگی ہوئی تھی، مگر وہ ایسی چمک تھی اس کے اندر۔ اور پھر ان کو ایک آواز آئی، اور یہ آواز جو تھی اس کا بھی کوئی ڈائریکشن نہیں تھا کہ ایک سمت سے یہ آواز آ رہی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی، اینڈ ہی آسکڈ کہ کالر کہ کہاں پہ، ویئر از دس کالر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تمہارے پیچھے ہوں، وچ مینس اللہ از انکمپنسنگ ہم فرام آل سائڈس۔ تو اب آپ یہ سوچیے کہ یہ کتنی مبارک کائنڈ آف جگہ ہوگی کہ ہیئر از اے پلیس کہ
کہ جہاں پہ ان مڈل آف نو ویئر واٹ اے مبارک پلیس دیٹ وڈ بی، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں نا خطاب کیا ہے ان کائنڈ آف اے وربل وے، ہی ایڈریسز ہز سلیو، اپنے غلام کو انہوں نے کیا. اور تو یہ مبارک جگہیں جو ہوتی ہیں جو کہ قرآن نے یہاں مینشن کیا ہے، دس از اے سیکرڈ ویلی آف طوا. who assigns this sacredness؟ کون کن ان چیزوں کو مقدس بناتا ہے؟ دیکھیے یہ صرف اللہ کا پریروگیٹو ہے کہ کسی جگہ کو مقدس بنا دے. جیسے بیت اللہ ہے، جیسے مسجد نبوی ہے، جیسے مسجد اقصیٰ ہے، صرف یہی جگہیں ہیں جو کہ مقدس ہیں. اس کے علاوہ یہ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے، کسی کے اوپر یہ nobody can actually has the authority کہ کسی اور جگہ کو وہ مقدس بنائے. اچھا دوسری چیز ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا بتایا کہ تم اپنے جوتے اتار دو. اچھا ہم بھی اب یہ دیکھیں کہ ہم جب بہت دور سے چل کے آ رہے ہوں یا تھکن کی حالت میں ہوں اور ہم اپنے جوتے اتارتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنا آرام ملتا ہے. لگتا ہے کہ تھوڑی سی تھکن جو ہے انسان کی وہ ختم ہو گئی، انسان اپنے پاؤں کو ہلاتا ہے، کچھ خون جاتا ہے وہاں پہ. اور جب یہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری ایبلٹی جو ہے نا ٹو انڈرسٹینڈ یہ انکریز ہو جاتی ہے، ایبلٹی ٹو ایبزارب جو ہے یہ انکریز ہو جاتی ہے. ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ اسلام اور قرآن اور ہر چیز جو ہے نا ایک ادب بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم دیکھیں نا کہ ہم ادب اپنے جوتوں کو جب اتارتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ایک ادب ہے اسلام کا. اور یہ ایک ہمیشہ سے ٹیچنگ کا ایک وہ رہا ہے، کسٹم رہا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جوتے اتارتے ہیں. اور اب بھی ہمارے یہاں بہت سارے گھروں کے اندر یہ روایات ہوتی ہیں کہ جب ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو اپنے جوتوں کو باہر اتار کے آتے ہیں. Obviously اسلام از کائنڈ آف lenient when you think about this and the way Islam treats this. اسلام لوگوں کو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں as long as کہ ہمارے جوتوں کے اندر کوئی ناپاکی، کوئی امپیورٹی نہ ہو. اور یہ بھی ہمارے پاس اجازت ہے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوں اپنے جوتے پہن کے. وہ ایک روایت آتی ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہو تو اپنے جوتوں کو پہلے موڑ کے دیکھ لو کہ اگر اس کے اندر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، اور اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو تم زمین کے ساتھ جسٹ رب اٹ آن دی ارتھ، اس کو تم رگڑ لو اور اس کے بعد جوتوں کو صاف کر کے پھر تم جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ لو. تو یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو تھا مسجدیں مختلف تھیں آج کے حساب سے، کارپیٹس نہیں تھے وہاں پہ، پتھر ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی، they were covered with pebbles. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے یعنی کہ کسی فیلڈ کے اندر گھاس کے اوپر کسی جگہ کے اوپر، تو بالکل آپ اپنے جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، دیٹس فائن. انفیکٹ اپنے بچوں کو یہی انکلکیٹ کرنا چاہیے کہ نماز ضرور پڑھیں، چاہے وہ پلے گراؤنڈ کے اندر بھی ہوں، اور اگر کائنڈ آف if it is time for prayers تو وہ وہیں پر اپنے جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک پوائنٹ اوبیسلی آج کے ماڈرن اس کے زمانے کے اندر دیکھتے ہوئے چونکہ مسجدوں کے اندر اب کارپیٹس آ گئے ہیں اور قالین والین ہوتے ہیں، تو اٹس ناٹ ایڈوائزبل کہ ہم جو اپنے جوتے لے کے آئیں اور مٹی جو ہے جوتوں کے ساتھ مسجد کے اندر لے کے آئیں. تو although we can actually put on our shoes if we want to while we are praying. وَأَنَّ اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ I have chosen you so listen to what is revealed. تو اب یہ کیا بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک تو بات یہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسند کر لیا، that he's been chosen. اور دوسری چیز یہ بتائی گئی، کیا بتایا کہ جو تمہیں وحی دی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے، اس کو غور سے سنو، listen to it with توجہ کے ساتھ سنو. تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک فنڈامنٹل ایٹیکیٹ ہے، ایک ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا، اللہ کی بات کو، جیسے قرآن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو سننا جو ہے نا یہ اس کا ادب ہے. when you are listening to Quran, be attentive, stop this unnecessary movement. ہم کہتے ہیں ہاتھ کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی کپڑوں کو درست کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. we must be very attentive to this تاکہ ہم فوکس کر سکیں اس کے الفاظ کے اوپر. کہ جب لوگ یہ کلام کو سنتے ہیں when people hear this کلام with اس ادب کے ساتھ، ان ایٹیکیٹس کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو ایک صلاحیت دے دیتا ہے کہ ان کے اندر ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کین فوکس آن دس بک. تو یہ کوئی سپر فلوئس قسم کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو سنا جیسے کہانی سنی ہے اور چیزیں سنی اور پھر اوپر سے وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، وی نیڈ ٹو پونڈر ان اٹ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن کے درس کی محفل کے اندر جاتے ہیں تو بڑا ہمیں سکون ملتا ہے، بڑا اتنا پیسفل ہوتا ہے، ایسا ایٹماسفیئر ہوتا ہے کہ ہم تو وہاں جا کے سو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وچ مینس کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا محروم کر رہا ہے اور یہ بڑا اس کا ایک خسارہ ہو رہا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان جب اس ایسی محفل میں جائے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا قرآن کا بیان ہو رہا ہو، تو ایک اٹینٹیولی اس کو سنے، توجہ کے ساتھ سنے.
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکری. Surely I am Allah, there is no God but I, so worship me and establish my prayers for my remembrance. بڑی کیا I mean it must be a unique occasion. یہاں پہ ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو نے اپنے آپ کی اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ ہوں، اور کوئی یہ پہلا جو سبق دیا نا اللہ نے وہ توحید کا سبق دیا کہ دیر از نو گاڈ بٹ آئی، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، ہاں، اور میری ہی عبادت کرو. تو دس از یہ جو ہے نا دس از یعنی کہ ایک تو بلیو ان اللہ اینڈ دیٹ مسٹ بیکم پارٹ آف آر ایکشن ان آر ڈیڈز، کہ اللہ کی صرف عبادت کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. اور اگلا جو سبق دیا وہ کیا کہ نماز پڑھو، مگر نماز ایک مقصد کے ساتھ پڑھو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد. دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ کہ انسان جو نماز پڑھے اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ صرف نماز یہ نہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہل رہی ہو اور کچھ الفاظوں کے ساتھ ہل رہی ہو، ہمارا دل جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ انوالو ہو، کہ جب ہم نماز کو پڑھیں تو اس کو ہم سمجھیں بھی کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. اٹ مسٹ بی اے کائنڈ آف اے کانورسیشن، تاکہ نماز جو ہے وہ یہ ایک ذریعہ بن جائے کہ اللہ کی یاد کا ذریعہ بن جائے. تو اونلی دین نماز ول بی بینیفیشیل. اسی وجہ سے نماز کا جو فوکس ہے نا وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ہم اوبیسلی وی آر ہیومن بینگز اینڈ ایز ہیومن بینگز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اٹینشن اسپین جو ہے وہ زیادہ ہوتا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم انفوکسڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوگا سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. وین ایور وی گیٹ انفوکس، جب بھی ہمارا دھیان جو ہے نا تھوڑا سا بھٹکے تو جینٹلی شفٹ یور دھیان بیک. آپ کی اٹینشن جو ہے نا واپس نماز کی طرف ہونی چاہیے، واپس اللہ کی طرف ہونی چاہیے. دس از اے پارٹ آف ٹریننگ. یو نیڈ ٹو ٹرین یور مائنڈ ٹو جینٹلی شفٹ فرام تھنکنگ ادر تھنگس بیک ٹو واٹ یو آر ریئلی ڈوئنگ. تو نماز کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بیکاز یہ سب سے پہلے سوال ہوگا. یعنی کہ ہمارے انتقال کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو اور ایون یوم حساب کے دن جو ڈے آف ججمنٹ کے دن ہوگا، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ہماری نمازوں کے بارے میں ہوگا. Surely the hour is coming, I would keep it secret so that everyone is given a return for the effort one makes. تو یہ جو علم ہے اس دن کا، یعنی کہ قیامت کا دن جو ہے، یہ تو انون ہے، اس کو تو کوئی نہیں جانتا، ایون فرشتے بھی نہیں جانتے اور جو نبی ہیں وہ بھی نہیں جانتے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے سکے. یہ تو ایک امتحان ہے کہ کون ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں نا محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اسٹرائیو کرتا ہے ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹی. اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن جب یہ وقت آ جائے گا، یعنی کہ جب قیامت کے دن آ جائے گا، تو جب فرعون کا اور ابو جہل جو ہے ان کا بھی ایمان جو ہوگا وہ تو حضرت ابو بکر جیسا ہوگا، بیکاز جب ہم دیکھ ہی لیں گے تمام چیزوں کو، اللہ کو دیکھ لیں گے اور قیامت کو دیکھ لیں گے، تو اس وقت ایمان جو ہے سب کا جو ہے بہت ہی ہائی لیول پہ ہوگا. So the one who does not believe in it and follows his desire must not make you neglectful of it, otherwise you will perish. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی کمپنی مت رکھنا دنیا کے اندر کہ جو بہت ہی دنیاوی لوگ ہوں. اسی کہ جب لوگ دنیاوی ہوتے ہیں تو پھر ان کی ترجیح جو ہے وہ بھی صرف دنیا بن جاتی ہے، اور وہ پھر ہمیں جو ہے نا گم رکھتی ہے اس دنیا کے اندر. اور دنیا جو ہے دنیا کی زندگی نے کیپس تھروئنگ ون چیلنج ٹو اس آفٹر اندر، ایک چیلنج کے بعد ایک اور چیلنج ہوتا ہے، تو انٹل جو ہے انسان جو ہے وہ اپنی قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی جو خوشیاں ہیں، اس کا جو پلیجر ہے، قرآن کیا ہمیں سمجھا رہا ہے، بار بار یہی چیز سمجھاتا ہے کہ یہ چیز ہمیں غافل نہ کر دے. یہ نہیں کہتا کہ یہ خوشیوں کو مت مناؤ یا ڈونٹ انجوائے دس ورلڈلی لائف، ضرور انجوائے کرو، مگر یہ تمہیں غافل نہ کر دے ہیئر آفٹر سے. آئی تھنک دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کا بیلنس رکھنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے، بیکاز if we are too close if we are too close to this world تو پھر یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا اس پریپریشن کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے. ہمارے ہر لمحہ جو ہے نا اٹ مسٹ بی اسپینڈ ان دی پریپریشن فار دی ہیئر آفٹر. دیٹ از اے امپورٹنٹ تھنگ. تو ہمیں دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کرنی چاہیے، اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ دعا. کبھی ہمیں بھی اپنی نماز کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تفریح جو ہے نا وہ بھی اس چیز میں ڈال دے، کہ ہماری تفریح جو ہو وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہو، ریممبرنس آف اللہ. یہ جو ہے نا یہ ہماری انٹرٹینمنٹ بن جائے کہ جب ہم نماز بھی پڑھیں تو نماز از اے کائنڈ آف این انٹرٹینمنٹ فار اٹس اے کائنڈ آف اے ریلیکسیشن، اٹس اے کائنڈ آف اے انجوائمنٹ، تاکہ ہمارے اوپر یہ کوئی جو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی گراں نہ گزرے، کوئی ایک ہیوی ویٹ والی چیز نہ لگے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ او موزس. اچھا، دس از اے کائنڈ آف اے اسٹرینج تھنگ. اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ کیا چیز ہے حضرت موسیٰ کے سیدھے ہاتھ کے اندر. اللہ نیو دیٹ رائٹ، بٹ واٹ از دا پرپز. اللہ کیوں یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تمہارے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے.
اس لیے کہ حضرت اللہ چاہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو his attention is drawn to what is in his hand. He wants him so that he can carefully observe. اب حضرت موسیٰ کو جب ریمائنڈ کرا دیا نا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو ناؤ ہی از کیئرفلی آبزرونگ، بیکاز ہم یہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو ان کے ہاتھ کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اپنا فارم چینج کرنے والا ہے. اٹ ول بیکم اے ڈفرنٹ تھنگ. ہی سیڈ اٹس مائی اسٹاف، آئی لین آن اٹ and I beat down leaves with it for my sheep, and I have many other uses for it. تو یہ ایک لاٹھی ہے حضرت موسیٰ کے سیدھے ہاتھ کے اندر. اللہ نے تو ایک چھوٹا سا سوال پوچھا کہ بھئی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اس کا کیا تھا کہ بھئی یہ میری لاٹھی ہے، میرے ہاتھ میں نہیں. موسیٰ goes on and he goes on and he keeps explaining and he gives a long explanation. Why is just prolonging? کیوں یہ اتنی اپنی کانورسیشن کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پرولونگ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ہی نوز، حضرت موسیٰ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم نوز کہ اللہ کی توجہ جو ہے نا ان کے اوپر ہے. اینڈ آئی تھنک ہی از کائنڈ آف ریلشنگ ان دس مومنٹ. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ وی جسٹ ڈونٹ وانٹ دس مومنٹ ٹو فنش. So he is kind of letting it prolong. I think this is kind of unique between the Prophet and Allah. اس کے بڑے ایک یونیک سی چیز ہے. Because when you have this kind of a deep feeling جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی اپنے اللہ کے ساتھ، تو obviously when you love someone that much you just can't have enough of talk with them, right? آپ کسی سے محبت کریں تو آپ اس سے بھی جو ہے نا بات کرتے رہتے ہیں, and you don't want the conversation to end. تاکہ کوئی بات کرنے کی بات نہیں بھی ہوتی تو آپ پوچھتے ہیں نا اچھا اور بتاؤ, there is nothing to talk, but you want to have you want to kind of continue on with the conversation, and I think that's what is that's what we see happening over here. تو اب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کچھ فائدے ہیں, میرا یہ جو چھڑی ہے میرے ہاتھ میں, یہ جو عصا میرے ہاتھ کے اندر ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی فائدے بھی ہیں, اس لاٹھی سے میں بہت سارے کام کرتا ہوں. تو اب یہ اگلا سبق آپ یہ دیکھیں, ہاں جو اگلا سبق جو دیا جا رہا ہے, پہلے ہم نے دیکھا تو اللہ نے کیا ایک سبق دیا تھا, توحید کا دیا تھا, پھر نماز کا سبق دیا تھا, اور اب کیا سبق دیا؟ قال القیھا یا موسیٰ, ہی سیڈ تھرو اٹ ڈاؤن او موزز. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو لاٹھی تھی نا, یہ ایک سمبل تھی کس کی, کہ یہ بڑا کام کی چیز ہے حضرت موسیٰ کے لیے. وہ اللہ حضرت موسیٰ کو بڑا سپورٹ بھی کرتی ہے, رائٹ. تو اللہ نے کیا کہا, اس کو تم پھینک دو, اس کو تم ڈال دو. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے نا, تو یو مے ہیو ٹو لیو لاٹ آف تھنگس وچ ایکچولی ہیو بینیفٹ فار یو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بڑی, جس کو کہتے ہیں نا فائدہ مند لگ رہی ہوتی ہیں, دے ریلی بینیفیشیل فار اس, بٹ دس از اے لیسن آن توکل, کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرو. ڈونٹ ٹرسٹ آن دس اسٹاف آف یورس کہ وہ تمہارا یہ کام کرتا ہے, بٹ پٹ یور ٹرسٹ اینڈ توکل آن اللہ. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, so he threw it down and behold it was a serpent guiding. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا اور انہوں نے ڈال دیا, تو اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ان کا جو اسٹاف تھا, یا ان کا جو ہاتھ میں ان کا یہ جو اسٹک تھی, یہ ایک سانپ بن گیا. تو جیسی اللہ کا حکم مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, ہی ایکسیپٹڈ دیٹ. تو کوئی ایسی جو وہ چیز تھی جو کہ اتنی جو کہ نا کام والی حضرت موسیٰ کی جو چیز تھی, وہ ایک بڑی اسٹرینج چیز بن گئی. ایک میں کہتا ہوں خوفناک, اور ایک بڑی لگتا تھا کہ بڑی کوئی ہارمفل چیز, جو نقصان پہنچانے والی چیز بن گئی. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ دس از اے کامن تھیم دیٹ یو وڈ فائنڈ امنگ دا پروفٹس. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ انہوں نے یہ پروکلیم نہیں کیا تھا توحید کا جو میسج ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, تو وہ جو تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈیئر ٹو ایوری ون. اور وہ جہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا نا, لا الہ الا اللہ, اس کا جو میسج دیا, سڈنلی وہ اجنبی بن گئے. اور وہ بلکہ لگتا تھا کہ جو لوگ ان کے بڑے کام کے لوگ تھے, وہ اتنے مینسنگ ہو گئے, بڑے خطرناک لوگ بن گئے ان کے لیے. ابو لہب کے بارے میں دیکھیں, ہی یوز ٹو لو آ پروفٹ سو مچ. نہ صرف کہ یہ کہ ان کے 2 بیٹوں کی جو شادی, ابو لہب کے 2 بیٹوں کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ پروفٹ کی بیٹیوں سے ہوئی تھی. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے ایک جس کہتے ہیں غلام کو آزاد کیا, مگر the moment he recited this kalma, the same Abu Lahab became his arch enemy and remained his arch enemy forever. تو اس سفر کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا ہم فیتھ کا جو سفر ہوتا ہے, اس میں
اس میں آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ لیسن. یو نیڈ ٹو پٹ یور توکل, یو نیڈ ٹو پٹ یور ٹرسٹ آن اللہ. تبھی آپ مشکلات جو ہیں ضرور ایکسپیرینس کریں گے, اینڈ سم ٹائم دے کین بی ویری فرائٹننگ, بٹ دس از یہ ایک عارضی سی سچویشن ہوتی ہے. اس سے ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ, اس سے انسان ڈر کے جو ہے نا, یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو ٹرن بیک, بیکاز الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں, ایوری تھنگ بیکمز رائٹ. قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. He said grasp it and don't be scared, we will restore it to its original state. تو اللہ نے کیا حکم دیا, اس سے مت ڈرو, اس کو ڈونٹ لیو, اسے گھبرانا نہیں. وہ آج کی جو بات ہم کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس سے گھبرانا نہیں ہے. یہ سانپ جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک بڑی جو کہتے ہیں فائدہ مند لاٹھی واپس بن سکتا ہے, اور یہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے. اٹ بیکیم ویری یوزفل فار ہز مشن. یہی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو میریکل دیا, یہ بعد میں جا کے بہت ان کے لیے یوزفل بنا. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے, خالد بن ولید تھے جو کہ بہت ہی جو کہتے ہیں آرک اینیمی تھے, بڑے دشمن تھے, اسلام کے دشمن تھے, پروفٹ کے دشمن تھے. انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی بڑی ڈیفیٹ بھی ہوئی, ایک شکست ہوئی احد کے اندر. لیٹر آن دا ویری سیم خالد بن ولید بیکیم سچ اے اسٹرانگ سپورٹر آف اسلام. تو ڈونٹ لیو پیپل, ڈونٹ فورسیک دیم. یو ڈونٹ نو دوز پیپل ہو آر دی اینیمیز آف اسلام ٹوڈے. ہو سکتا ہے کل کو جا کے جو ہے نا وہ بڑے ایک فائدہ مند بن جائیں. And press your hands under your arm and it will come out white without any disease as another sign, so that we may show you some of our great signs. اذهب إلى فرعون إنه طغى. So go to Pharaoh, he has exceeded all bounds. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ نہیں حکم دیا کہ تم جاؤ اور غریب جو کہتے ہیں نا غریب عوام کی طرف جاؤ, مصر کے غریب عوام کی طرف جاؤ. نو, he was sent to the Pharaoh, the highest position that was there. مصر میں سب سے اونچی پوزیشن دی تھی وہ فرعون کی تھی. اس لیے کہ جب یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, جو بادشاہ ہوتے ہیں, جو کنگ ہوتے ہیں, جب وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو پورا کا پورا جو کہتے ہیں قوم تبدیل ہو جاتی ہے. اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو ہیو رائٹ پیپل ایٹ دا ٹاپ, کہ جب اگر ہمارا حکمران درست ہوگا تو اس کے بعد عوام بھی درست ہو جائیں گے. رائٹ. تو ہم یہ مدینہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن عبیدہ, یہ جب کنورٹ ہوئے تو پورا کا پورا مدینہ جو تھا نا, انٹائر ٹرائبز آف مدینہ, دے کنورٹڈ اینڈ بیکیم مسلمس اینڈ دے بیکیم اے رول ماڈل. اور یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں دے آر دا رول ماڈل فار دا فالوورس. تو جیسے ہم اپنے جسم کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دماغ ہے, دماغ تو بڑا چھوٹا ہے نا ایز کمپیئر ٹو آور باڈی, مگر دماغ کنٹرول کرتا ہے. ہمارے پورے اتنے بڑے جسم کو یہ چند آؤنسز کا جو دماغ ہے یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا پوزیشن آف پاور کے اندر, ایٹ دا ٹاپ آف دا پیرامڈ, دا ٹاپ آف دا پیرامڈ از آلویز ویری نیرو, بالکل ٹاپ کے اوپر ایک ہی شخص ہوتا ہے. یہ اگر یہ فیو پیپل چینج ہو جائیں جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو یو کین سی اے ڈرامیٹک چینج کمنگ ان پیپل. قال رب اشرح لی صدری, ہی سیڈ مائی رب اوپن مائی چیسٹ. جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. رائٹ. تو ڈونٹ ہیو ہیزیٹیشن. اس میں کہ اس میں شک نہیں, یہ شک نہیں کیا انہوں نے کہ کوئی ڈاؤٹ ہو کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں, میں جا بھی سکتا ہوں, نہیں بھی جا سکتا, میرے پاس اتنی نالج ہے, میرے پاس ڈو آئی ہیو انف نالج, ڈو آئی ہیو ٹو کنونس فرعون اوور دیئر. ہی ڈنٹ ریئلی ڈو دیٹ. وہ انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ اگر میرے پہ ذمہ داری ڈالی تو دین آلسو میری جس کو کہتے ہیں نا میرے سینے کو کھول دے. تو ہی پریڈ ٹو اللہ کہ میک مائی ہارٹ بی کنونس ٹو دا ٹروتھ, کہ میں یہ جو ہے نا ایمان جو ہے پہلے میرے اندر تو جائے, آئی گیٹ کنونس ٹو دا ٹروتھ. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے اگر جو پریچر ہے نا جو کہ میسج پاس کر رہا ہے, اگر وہ خود جو ہے نا شک کے اندر ہے, اف ہی از انکنونسڈ پیپل ول سی تھرو دیٹ. لوگ بڑے جلدی سمجھ جاتے ہیں لوگوں کی نیچر کو. تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری اپنی کنوکشن تو ہو نا, اور وہ کنوکشن کیسے آئے گی جب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو, ہمارے سینوں کو کھول دے گا. رائٹ. ہمارے اندر تو اپنا ایمان آئے, ہمارا اپنا کنوکشن تو اچھا ہو. تو جب یہ کنوکشن آئے گی تو اسی کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ افیکٹونیس آف دا میسج جو ہے نا وہ جب ہی ہوتی ہے. اونلی دیٹس واٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام از پریئنگ اوے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي and make my task easy for me. تو اگلی دعا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ دیکھیں بھائی وہ خود جانتے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ صرف اللہ کی مدد سے یہ کام ہو سکتا ہے, اور یہ اللہ ہی اس کام کو آسان بنا سکتا ہے.
تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کوئی سمپل سی چیز ہوتی ہے وہی نہیں ہوتی, کسی طریقے سے ایک رکاوٹ آتی ہے, وہ ختم کرو دوسری رکاوٹ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کرنے کے لیے نکلتے جاتے ہیں جس میں ہمیں ہی دلچسپی نہیں ہو, رائٹ, ہمیں کوئی زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہو, تو پھر وی کنسیڈر کیا ہم بیکار کا کام کریں, اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم, بیکاز نو ون ہیز اے ڈیزائر کہ ایسا کام کرے کہ جس میں اس کو دلچسپی نہ ہو. تو اس لیے پہلا ہرڈل جو ہے نا, اٹ سیمز لائک اے ماؤنٹین. تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب یہ ہمیں ایک پہاڑ لگنے لگتا ہے یہ کام, تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار اب اس کو کسی طریقے سے کوئی راستہ نکالیں اس میں سے نکلنے کی, یہ اپنا اوپر جو یہ اتنا لوڈ ہے کسی اور پہ ڈالیں, ہاں, so that I can be absolved of the responsibility. So this is what he is praying to Allah. اللہ سے کیا کہنے, اے اللہ اس کام کو میرے لیے ایک تو نمبر 1 آسان کر دے, نمبر 2 مجھے اس کام کے اندر دلچسپی بھی ہو. I feel this is something worth doing. Because the moment you think کہ یہ کام کرنے والا کام ہے نا, تو پھر انسان جو ہے نا اس کے اوپر اپنی انرجی بھی لگاتا ہے اور ساری چیزیں کرتا ہے, اور اگر وہ چلتا ہے کہ بھائی نہیں, تو پھر جو ہے یہ کام جو ہے مشکل ہوتا ہے. اور جب یہ انسان کے اندر آ جائے نا کہ یہ کام کرنے والا ہے, تو پھر جو مشکلات ہوتی ہیں وہ انسان بڑے آرام سے اس کو پیشن کے ساتھ اس کو کر لیتا ہے. یو فائنڈ ہیپینس, یو فائنڈ پیس, یو سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, اور یہ انسان کی ڈرائیو جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی, ڈزنٹ ڈائی. تو ایک مشکل دن گزرتا ہے ڈیفینیٹلی انسان کے اندر, جو کہ نا فیلیئرز بھی آتے ہیں, مگر یو ریسٹ, اگلے دن یو آر ریڈی ٹو گو اگین. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اندھے ہوتے ہیں, مگر ان میں ایک بڑی ڈیزائر ہوتی ہے, وہ جا کے ماؤنٹ ایوریسٹ بھی چڑھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے پاس بہت ساری کہتے ہیں لائبلٹیز ہوتی ہیں, پھر بھی بڑے بڑے وہ کام کر لیتے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری کہ ایک یقین ہونا, اور وہ یقین کیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس میں میرا کوئی پرسنل گین ہے, میرا کوئی ریوارڈ ہے, آئی ول گیٹ اے ریوارڈ, اینڈ دیٹ از واٹ ڈرائیوز پیپل. واحلل عقدۃ من لسانی اینڈ ریموو دا ناٹس فرام مائی ٹنگ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ میری زبان کو کھول دے, ہاں, کہ میری زبان کی جو گرا ہے, جو ہے نا گرا, اس کو کھول دے. تو اللہ ڈونٹ لیٹ مائی ٹنگ بی ٹائڈ. دیکھیے ہم سب میں اسٹیج فرائٹ ہے نا, وی آل آر فرائٹن ٹو کم اینڈ اسٹینڈ ان فرنٹ آف پیپل. یہ ایک نیچرل چیز ہے, یہ ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم ختم نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں کم ہوتا ہے, اور ہم یہ سہیں کہ ہمارے میں اسٹیج فرائٹ ختم ہو جائے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. وی نیڈ ٹو مینیج اٹ. ایز ہیومن بینگز وی نیڈ ٹو مینیج دس اسٹیج فرائٹ. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اگر انسان کے اندر یہ اسٹیج فرائٹ ہو, میں بہت زیادہ خوف ہو, تو پھر یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کسی لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں, تو آپ کا دماغ جو ہے نا بالکل بلینک ہو جاتا ہے اسٹیج کے اندر. یو جسٹ کانٹ فائنڈ دا رائٹ ورڈس ٹو ایکسپریس. تو آئی تھنک یہ بھی ایک اللہ سے دعا کرنی چاہیے, سو دیٹ وی کین مینیج دس اسٹیج فرائٹ وین وی آر ان فرنٹ آف پیپل. تو یہ جو ایک کہانی مشہور ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی اسٹیمر تھا ان کی اسپیچ کے اندر, یہ قرآن سے سپورٹڈ نہیں ہے, یہ پرابلی تورات کے اندر سے آ رہی ہے, اور neither in Quran nor is supported by any hadith. یفقہوا قولی so that they may understand what I say. تو یہ اگین ایک دعا جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہاں پہ یہی دعا ہے کہ جناب میرے جو الفاظ ہوں نا, اس سے یہ جو سخت دل ہیں یہ بھی جس کہتے ہیں نا نرم ہو جائیں. اس لیے کہ ہر شخص جو پریچر ہے نا, جو کہ جا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے, اس کے اندر یہ ضرور خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہی سیز سم تھنگ وچ ہی ڈزنٹ مین. جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی آپ ایسی چیزیں بول دیتے ہیں جو کہ ایٹ دیٹ مومنٹ اٹ جسٹ کمز آن یور لپس, اور آپ وہ چیزیں بول دیتے ہیں, اینڈ اٹ پٹس پیپل آف. کئی باتوں سے لوگ جو ہے پٹ آف ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کے اندر غلط فہمی جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم جب بھی لوگوں سے بات کریں تو لوگ اس کا صحیح جو کہتے ہیں نا مقصد اس کو سمجھ سکیں, اس سے مس انڈرسٹینڈنگ, غلط فہمی جو ہے وہ پیدا نہ ہو. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخْلِي and appoint for me an assistant from my own family. تو اب آپ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گوئنگ آن اینڈ آن ود ہز دعا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو اپنے لوگ ہیں یا اپنی جو فیملی ہے, اس میں سے میرا ایک سہارا بنا دے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نا ایک اور ایک جو ہیں وہ تو 11 ہو جاتے ہیں, رائٹ. تو ہی وانٹس somebody else with him, he wants to share this responsibility. اور خاص طور پہ کہ میری اپنے خاندان کے اندر سے کوئی میرا جس کہتے ہیں نا ہیلپنگ ہینڈ ہو. ہارون آخی, دیٹ ہارون مائی بردر, اشدد بھی ازری, enhance with him my strength, وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي and make him share my task. یہ وزیر کا جو ورڈ آیا نا, یہ آتا ہے کہ جو کہ the one who bears load.
ایک تو ہم کہتے ہیں نا مزدور ہے جو کہ وزن اٹھاتا ہے, جو کہ فزیکل لوڈ ہوتا ہے. وزیر از دا ون جو کہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے آپ کے ساتھ. یو نیڈ سم ون ہو کین شیئر دا رسپانسبلٹی ود یو. کئی نسبحک کثیرا سو دیٹ وی پروکلیم یور پیورٹی ان ابنڈنس. تو یہ جو ہے نا نسبح کا یعنی کہ تسبیح کا جو ورڈ آتا ہے, واٹ از تسبیح؟ تسبیح از کہ ہم ذکر کریں اللہ کا اکیلے. یعنی کہ ذکر جو ہے نا, ذکر جو ہے اللہ کا, ذکر اللہ کا کیا ہے, وہ تو نماز ہے. یعنی کہ جماعت سے نماز پڑھنا جو ہے اس کا ایک ڈفرینٹ ہی امپیکٹ ہوتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو بات یہ کہ جب انسان کے اندر کسی سے ایک محبت ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں نا وہ چھپ نہیں سکتی. دا فریگرنس کی ناٹ بی, خوشبو جو ہے نا وہ یو کی ناٹ ہائڈ دیٹ فریگرنس. یہی چیز ہوتی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے وہ بھی انسان کی چھپ نہیں سکتی. اس لیے کہ انسان جو ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر ضرور کرتا ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں سے. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک ڈیزائر ہے نا ٹو ٹاک ٹو اللہ, کہ اللہ سے ایک کلام کرنے کا, وہ بھی یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیک کے اوپر آپ کا یہ نظر آتا ہے کہ ہی از پروکلیمنگ, اللہ کی وہ تسبیح کر رہے. تو نبی جو ہیں وہ ان کا دے آر ناٹ لمیٹڈ ٹو ویزیبل ذکر. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا ذکر ہوتا ہے کہ نماز بھی ان کے لیے ایک ذکر ہوتی ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کہتے ہیں نا کہ فرعون کے جو دربار میں کھڑا ہونا, یہ بھی ایک ذکر ہے. اس کو انوائٹ کرنا, اس کو دعوت دینا, یہ بھی ایک فارم آف ذکر ہے. تو یہ ذکر بڑا ضروری ہے. اور وربل ذکر جو ہے نا یہ انسان کو بڑی ہمت دیتا ہے. ہمارے کہتے ہیں دس از اے فوڈ فار آر نروز, اٹس اے فوڈ فار آر سول. ہم جب ذکر کرتے ہیں نا اللہ کا لوگوں کے سامنے دس گیوز اس لاٹ آف ہمت. یہ ہمیں بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تقویت دیتا ہے گا. اٹ انکریزز ہماری کمٹمنٹ جو ہے نا اس کاز کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, وہ انکریز ہوتی ہے ہم جب جا کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا and remember you exceedingly إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. You are certainly watchful over us. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا Musa. He said, you have been granted your request, O Moses. لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. And we had bestowed our favor on you before. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑے احسانات کیے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دی, اوبیسلی اس سے بڑا کیا یعنی بلیسنگ ہو سکتی ہے اللہ کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے جو تھے جب وہ بالکل بچے تھے تو فرعون سے بچایا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہ ریمائنڈ کر رہا ہے کہ ان کی بہت ساری نعمتیں جو حضرت موسیٰ کو دی ہیں ان کا ایک ریمائنڈر کر رہا ہے کہ اللہ نے کیسے ان کو فرعون کے ظلم سے بچایا بچپن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ کو بچاتا چلا آیا ہے تو ہی از گوئنگ ٹو سیو ہم آلسو. ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں ہم جس اسٹیج آف لائف کے اندر پہنچ گئے, کتنے خطرناک چیزوں سے گزر کے بچپن سے لے کے اتنی زندگی ہو گئی, تو یہ اللہ ہی ہمیں بچا رہا ہے. It's only Allah who is saving us. وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. When we sent inspiration towards your mother, that which is inspired, that is, put him in a chest and then cast him into river, and then the river will cast on the shore, and it will be picked up by the one who is my enemy and his enemy, and I will cast love on you from myself, and that you might be brought up under my eyes. So فرعون نے اس زمانے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ ایک اعلان کیا, اس کو ایک خواب آ گیا تھا, اور خواب یہ آیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا تختہ یہاں الٹ دے گا. تو اس فرعون نے کیا آرڈر کیا, حکم دیا کہ جتنے بھی بچے اس سال پیدا ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ان سب بچوں کو قتل کر دیا جائے, سب میل جو ہیں لڑکوں ان کو سب کو قتل کر دیا جائے. اور یہ اس کو جو تھی پھر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھیں ان کو بھی ایک انسپریشن اللہ نے دی, ان کے بھی دل میں ایک بات ڈالی اللہ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو ایک باسکٹ کے اندر رکھا اور اس باسکٹ کو دریا میں نائل ریور کے اندر ان کو چھوڑ دیا, اور وہ باسکٹ جو تھی تیرتی وہ فرعون کے جو کہتے ہیں نا محل کے پاس پہنچ گئی. وہاں فرعون کی بیوی جو تھی وہ دریا کی اس وقت آئی ہوئی تھی. تو دیکھیے کتنا پاور لیس ہے فرعون, کہ فرعون کا جو آرک انیمی ہے, جو دشمن ہے نا فرعون کا, جو کہ دشمن اس کی تباہی کا ذریعہ بنے گا, وہ جو ہے وہ اسی کے گھرانے کے اندر پیدا تو نہیں ہوا, اسی گھرانے کے اندر پلا اور بڑھا وہیں پر آ کے. ریئل پاور جو ہے نا, ریئل پاور اللہ کے پاس ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ کو جب وہ بچے تھے ایک بڑا کہتے ہیں نا خوبصورت، ایک بڑا چارمنگ اور اٹریکٹیو بیبی بنا دیا، بڑی جو کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے تھے تو وہ اٹریکٹ ہوتے تھے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا طریقہ ہے. دیکھیں لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر بڑا کرزما ہوتا ہے، ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، دے ہیو گریٹ لکس، دے لک ویری نائس، دے آر ویری اٹریکٹیو. لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے ایک دم سے جو کہتے ہیں نا دے گیٹ اٹریکٹیڈ. یہ اللہ کی نعمت ہے. تو جس کے پاس اللہ نے یہ نعمت دی ہے نا کہ اس کی ایسی اللہ نے شخصیت دی ہے، جس کو ایسی اللہ تعالیٰ نے شخصیت دی ہے، تو ہی مسٹ یوز، وہ اپنا کرزما جو ہے ہی مسٹ یوز ناٹ فار ہز پرسنل گین. لوگ اپنے کرزما کو یوز کرتے ہیں پرسنل گین کی طرح. جیسے آپ ہٹلر کو دیکھتے ہیں، یا آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ڈالی ووڈ کے اندر یہ جو فلم سٹارز جو ہوتے ہیں، جو ماڈلز ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورتی دی ہے، ایک چارم دیا ہے ان کے اندر، مگر وہ یہ یوز کرتے ہیں کس طرح، یہ گناہ پھیلانے کے لیے. یہی چارم آپ استعمال کر سکتے ہیں فار واٹ، فار اسپریڈنگ گڈنس. کہ پروفیٹک مشن جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اس کو بھی پھیلانے کے لیے اپنا جس کو کہتے ہیں نا کرزما جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ کوالٹی دی ہے، کبھی کبھی وہ یوز کرتے ہیں اس کو ٹو سیل پروڈکٹس، اینڈ آئی تھنک دیٹس ناٹ اے گڈ وے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا بہت ہی برا استعمال ہے کہ ایسی غلط کاموں میں اس کو کیا جائے. تو ہمیں دعا یہ ضرور کرنی چاہیے، اوبیسلی وی مسٹ پرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ کرزما رکھے، کہ پیپل گیٹ اٹریکٹڈ، تاکہ ہم جو ہے خیر پھیلا سکیں، ورچو پھیلا سکیں. پھر اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے تربیت کی ان فرنٹ آف اپنی آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ وتھ کیئر اینڈ وتھ پروٹیکشن. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ صرف کفر اور شرک تھا، پھر بھی ان کے اندر توحید جو تھی وہ رہی. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر رہتے نا، اور وہیں پر ان کا بچپنا ہوتا، وہیں ان کی ٹریننگ ہوتی، مے بی ان کے پاس وہ اسکل اور ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوتا جو ان کو ٹریننگ ملی. ایک جس کہتے ہیں ایک فرعون کا جو محل ہے اس کے اندر جو ان کو ٹریننگ ملی ہوگی، دا بیسٹ ٹریننگ دیٹ از اویلیبل ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان کے اندر جو یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز آئیں، یہ تمام چیزیں جو آئیں، یہ تمام ان کی رائٹ ٹریننگ تھی ان ہز چائلڈہڈ. تو یہ آپ یہ دیکھیں، اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے پاس اللہ کے نبی بن کے، تو ہی از ایٹ دا سیم ویو لینتھ. وہ اسی ویو لینتھ کے اوپر ہے جو فرعون اور اس کے جو وہاں پہ جو لیڈرز کی جو ویو لینتھ ہے نا، ان کا وہی مینٹل لیول جو ہے ان کا بھی وہی ہے. When your sister was going and was saying, "Shall I lead you to the one who will nurse him? Thus we brought you back to your mother so that her eyes be cool and she may not grieve. And you had killed a person, then we brought you out of trouble and we tested you with many trials. Then you lived a number of years amidst the people of Madian. After all this you came, O Moses, as destined." تو یہ پوری کی پوری جو کہانی ہے نا، پوری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک آیت کے اندر آ گئی. ان کی پیدائش ہوئی، ان کو کس طرح سے اللہ نے بچایا، کیسے وہ مختلف جگہ پہ جاتے رہے، اس کے بعد آخر کے اندر حضرت موسیٰ واز ڈیسٹنڈ. یہ ان کی تقدیر میں تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ وہ یہاں پہ آئیں گے اس جگہ کے اوپر. تو یہ آپ پہلے میں دیکھیں کہ شروع کے حصے کے اندر جو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کی اماں نے جب ان کو دریا میں ڈال دیا تو ان کے دل کو تو سکون نہیں ہوا. شی واز اے ہیومن بینگ، رائٹ. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو یہ انسٹرکشن دی کہ بھائی اس کو، یہ جو باسکٹ ہے اس کو تم فالو کرتی رہو. اور انہوں نے دیکھا کہ فرعون کی جو بیوی ہے اس نے بچے کو اٹھایا، حضرت موسیٰ کو اٹھایا. اب دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ رونے لگا، اور وہ جو ہے نا ہی واز ناٹ ٹیکنگ فیڈ فرام اینی ون. تو پھر وہ جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی اس نے جا کے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں ایک عورت کا، اور پھر یہ ماں کو اور بیٹے کو اللہ نے واپس یونائٹ کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جو تھیں، شی گاٹ امپلائڈ بائی دا پیلس، یعنی کہ فرعون نے اس کو امپلائی کیا تاکہ وہ اس بچے کا خیال رکھ سکیں، اس کو دودھ پلا سکیں. شی آلسو گیٹس کمپنسیشن فار دیٹ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ انسان کو نیکی کا موقع بھی دیتا ہے، اس نیکی کے اندر پلیجر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نیکی کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ایڈیشنل دنیاوی ریوارڈ بھی دے دیتا ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. اور پھر اللہ نے کیا احسان کیا حضرت موسیٰ کے اوپر، کہ حضرت موسیٰ نے جب غلطی سے ایک شخص کو قتل کر دیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. "And I have fashioned you for myself. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Go you and your brother with my signs and do not slack in my remembrance."
تو بات یہ کہ فکر آف پیپل جو ہے، لوگوں کی فکر جو ہے وہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہ شوڈ ناٹ بی کہ انسان جو ہیڈلیس ہو جائے ریممبرنس آف اللہ سے. اذهبا الى فرعون انه طغى. Go both of you to Pharaoh, he has indeed transgressed all limits. تو یہ کہ یہ پرپز آف دعوت کیا ہے ٹیچنگ کی ہے کہ جو ہے یہ لوگوں کے اندر غفلت ہے، فرعون کے اندر یہ غفلت ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاؤ تاکہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اس کے لیے ایک یاد دہانی ہو. تو کبھی ہوتا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر شخص کے اندر ہے. اب ہمارے رب کی جو پہچان ہے نا، دا ریکگنیشن آف آر کریٹر، یہ ہم سب کے اندر انگرینڈ ہے. مگر دنیا کا غبار اور ہماری زندگی اور انوائرمنٹ کا جو غبار ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے، ماحول جیسا ہوتا ہے، سرکمسٹانسز جیسے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ جو اللہ کی پہچان ہے یہ مدھم پڑ جاتی ہے. اٹ کائنڈ آف بلرز آؤٹ. تو کیا ہے اس وقت جب اللہ کی نشانیاں انسان کے سامنے آتی ہیں تو پھر اس کو جو ہے نا جاگ واپس آ جاتی ہے. اس ایس لائک کبھی ہوتا ہے کہ ہم راستہ بھول جائیں. جب ہم راستہ بھول جاتے ہیں، ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہم ایک سائن دیکھتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے او یو آر آن دا رانگ وے، رائٹ. تو ایک دم ہمیں ریئلائزیشن ہوتا ہے یہ تو ہم ون وے کے اوپر آ گئے، غلط جگہ کے اوپر آ گئے کہ آئی ایم آن دا رانگ روڈ، آئی مسٹ کم آن ٹو دا صراط مستقیم، آن دا اسٹریٹ پاتھ. So speak to him gently, maybe he accepts the advice or the fear, which means accept or fear of Allah. تو یہ دعوت جب انسان دے کسی کو انوائٹ کرے تو اس کے اندر اس کو بھی جو پیغام دینا چاہیے، ایون فرعون جیسے شخص کو، جو اتنا جابر آدمی تھا، اس کو بھی پیغام جب دیں تو ایک نرمی کے ساتھ دیں. اسپیک ان کے انوائٹ کے دعوت دیں ان این اٹریکٹیو مینر، تاکہ یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی خیر ہے، اس شخص میں کوئی خیر ہے، تو خیر جو ہے سرفیس کے اوپر آ جائے. جیسے ہمیں لوگ انوائٹ کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ اپنے گھر میں انوائٹ کرتے ہیں، شادی پہ انوائٹ کرتے ہیں، تو اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے کہ عزت دیتے ہیں. وی کارڈلی انوائٹ یو، اٹ ول بی اے پلیجر اف یو کم. ہمیں بڑی خوشی ہوگی، ہم اٹ ول بی این آنر فار اس اینڈ آل. تو یہ جو لینگویج ہوتی ہے نا انویٹیشن کی، بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹ مسٹ بی ریفائنڈ، اٹ مسٹ بی جینٹل. ایک حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سافٹنس اینڈ جینٹلنس ہے نا، نرمی جو ہے، یہ خوبصورتی دیتی ہے. اور یہ جو ہارشنس ہے نا، تلخی جو ہوتی ہے، یہ ایک جس کہتے ہیں بڑی بدصورتی دے دیتی ہے. تو وی مسٹ بی پیپل ہو آر سافٹ اینڈ جینٹل، اسپیشلی اف یو آر انوائٹنگ پیپل ٹورڈز اسلام اینڈ ٹورڈز اللہ. تو فرعون جو تھا، وین فرعون واز بینگ، جب اس کو مخاطب کیا تو پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ بھی تم جو ہے نا کہ سختی مت کرنا. فرعون کے ساتھ بھی سختی نہ کرنا، اس کے ساتھ بھی روڈ مت ہونا. بی کانفیڈنٹ، مگر یہ کہ تمہارے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کوئی پرائیڈ نہ ہو، کوئی ایل مینر نہ ہو، کوئی انسلٹ کرنے کے لیے تم نہیں جا رہے. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. He said, our Rabb, we fear that he will hasten against us or will become rebellious. تو یہ پورا سورہ طٰہٰ جو ہے نا، آپ اگر اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، بار بار خوف کی مختلف شیڈز بیان کیے جا رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ڈفرینٹ شیڈز آف فیئر. فیئر از پارٹ آف اے ہیومن بینگ. ہماری بقا کے لیے یہ خوف جو ہے انسان کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس پہ ظلم کیا جائے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی بھی کیوں نہ ہو. تو آپ امیجن کریں کہ یہ ہم نبیوں کے بارے میں ہم جو سوچتے ہیں از ویری ڈفرینٹ. یہ ایسے دیور ہیومن بینگز لائک اینی ون آف اس. ان کے بھی ایموشنز ایسے ہی تھے کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ نبیوں کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی، وہ تو ایک پوکر فیسڈ ہوں گے، بالکل ان کے کوئی احساسات ہی نہیں ہوں گے، ان کے اندر کوئی ڈیزائر بھی نہیں ہوگی، کوئی ان کے اندر خوف بھی نہیں ہوگا جیسے کوئی روبوٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. دے ور ہیومن بینگز لائک دس. دے فیئر لائک وی آل فیئر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب نبیوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ دے جسٹ فال ان لائن. دے آلسو ہیڈ دا سیم کائنڈ آف چیلنجز دیٹ وی آل پرابلی وڈ بی آلسو بی فیسنگ. تو قرآن ان کو، نبیوں کو پورٹرے کرتا ہے ایز نارمل ہیومن بینگز ود ایموشنز، ود فیئر، ود فیلنگز لائک اینی ہیومن بینگ. He said, do not be afraid, I am surely with both of you, I am hearing and I am seeing. تو ایک کائنڈ آف کمفرٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سہارا سا دیا کہ میں تمہارے قریب بھی ہوں اور تم جو ہو یہاں پہ اکیلے نہیں ہو. So come to him and say, we are the messengers of your Rabb, so let the children of Israel go with us and do not persecute them. We will bring to you a sign from your Rabb and peace is upon the one who follows the guidance. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ نرمی سے. اس میں کمپرومائز مت کرنا. کوئی یہ نہیں سودے کی بات نہیں ہو رہی کہ مطلب، اور نہ یہ کہ تم اپولوجیٹک ہو کہ کوئی معذرت کے ساتھ اللہ کا کوئی پیغام پہنچا رہے ہو. اس میں کوئی کمپرومائز بھی کرنے کی ضرورت نہیں. بٹ نرمی جو ہے نا وہ ضروری ہے. بٹ نرمی شوڈ ناٹ بی کنفیوز وتھ سمجھوتا.
کہ ہم جو ہے کفر کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے نرمی کی وجہ سے. دیٹس ناٹ what softness is all about. Surely it has been revealed to us that the punishment is for the one who denies and turns away. تو یہ کیا بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کیا بتایا کہ کس طرح جا کے بتاؤ کہ یہ جو پیغام ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, ہم پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی ہے, ہم پہ تو یہ وحی بھیجی ہے, اور ہم اس وحی کو صرف تمہیں جس کو کہہ رہے ہیں کنوے کریں, تمہیں صرف بتلا رہے ہیں, تمہیں اس کی اطلاع دے رہے ہیں. یو جسٹ بی اے کنوے, ہم تو تمہیں صرف اس کی اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا تعالیٰ کا حکم ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ فرعون جو ہے نا, اب obviously فرعون از فرعون, اس کو تو اس کی جو ایگو ہوگی وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ فرعون کی ایگو کیا تھی. وہ کہتا ہوگا نا کہ میں تو بادشاہ ہوں یہاں پہ, میں کیسے اس انسان کا, ایک شخص کا جو کہ غلاموں کی قوم کے اندر سے اس کے میسج کو, اس کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لوں. تو اس کو یہ بتا دینا کہ میرا پیغام نہیں ہے, آئی ایم جسٹ اے میسنجر, آئی ایم جسٹ کنویئنگ دا میسج آف دا رب. قال فمن ربکما یا موسیٰ, he said, who is the Rabb of the two, O Moses. تو یہ فرعون نے فوراً یہ سوال کیا. ایک سوال جواب کا جو سیشن ہے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں شروع ہو رہا ہے. اور بیکاز فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا, وہ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, میں تو سب سے بڑا رب ہوں, آئی ایم دا رب, آئی ایم ہیئر, میں تو وہ کہتا. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی رب تو میں ہوں, یہاں میں تو بیٹھا ہوں, میں تو رب ہوں, یہ تم کس رب کی بات کر رہے ہو یہاں پہ. قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. He, which means Moses, حضرت موسیٰ نے کہا, he said our Rabb is the one who gave everything its due shape and then guided it. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی پریسائز, بڑی کہتے ہیں نا مختصر اور جامع قسم کی ڈیفینیشن دے دی اپنے رب کی. ان لائٹ آف دس اب فرعون جو ہے نا اپنے ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ بھئی رب ہے کون. انہوں نے کہہ دیا میرا رب تو وہ ہے جو ہر ایک چیز کو, جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو صورت بھی عطا کرتا ہے اور اس کو پھر راہ بھی دکھاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنی تخلیق کی ہے, کریشن اللہ کی کتنی ہے. اور اللہ از ناٹ جسٹ اے کریٹر, اللہ تخلیق نہیں کرتا بلکہ اللہ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے. آپ یہ سوچیں یہ جو جتنے پرندے ہیں ان کو کس نے ہدایت دی کہ ہزاروں میل یہ مائیگریٹ کر کے ادھر سے ادھر جاتے ہیں. ہو گیو دیم دیٹ گائیڈنس. یہ کس نے ایک مکڑی کو یہ بتایا کہ تم جو ہے اس طریقے سے ایک بڑا انٹریکیٹ جو ہے نا جال بناؤ, سچ اے اسٹرانگ اینڈ انٹریکیٹ جال, کس نے ان کو ہدایت دی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہدایت تمام کو دیتا ہے. تمام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ نے نہ صرف ان کو بنایا بلکہ ان کو ہدایت بھی دی. اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو ہدایت دی. اب فرعون کین ناٹ آنسر دس کویسچن. ہاں اس کو جو ہے تو اس وجہ سے وہ گفتگو جو ہے نا اس کو کمپلیٹلی جو ہے تبدیل کر دیتا ہے. قال فما بال القرون الاولی, he said then what is the status of the earlier generations. اب یہ سوال جو ہے نا دیکھیے کتنا یہ کلیور آدمی ہے, کتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ ایسا سوال اس نے کیا جس سے کہ فتنہ بن جائے. he is not wanting to learn, وہ سیکھنا نہیں چاہتا, وہ سمجھنا نہیں چاہتا, وہ ہدایت نہیں چاہتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ بڑا ایک حساس سوال پوچھا گیا, اس لیے انہوں نے جو جواب بھی دیا وہ بھی بڑا ایک پروقار کمپوز طریقے سے اس کا جواب دیا. کوئی یہ نہیں کیا کہ ٹیمپر لوز کرنے کو ایک فتویٰ نہیں دینا انہوں نے شروع کر دیا. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. He said the knowledge about those is with my Rabb in a book. My Rabb neither does not err nor forgets. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سوال جو تھا there are many questions کہ جس کا آنسر جو ہے yes or no نہیں ہوتا. These are questions which have no connection with عمل. عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی اس کا تعلق حلال یا حرام سے یا ہدایت سے. ہاں کبھی کبھی لوگ آپ سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں نا, اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جہنم they will be in جہنم, تو اور کون ہوگا. یہ مدر ٹریسا کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس نے تو اتنا نیک کام کیا. لیڈی ڈائنا کے بارے میں پوچھتے ہیں, وہ کہاں پہ ہوگی, جنت میں ہوگی جہنم میں ہوگی. وی ڈونٹ نو دس. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے میرے رب کے پاس, اور نہ میرا رب جو ہے وہ نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے. He will not forget. نہ he is going to make a mistake. I think this is the right answer. We don't know. ہمیں لوگوں کو یہ فتوی دینے کی ضرورت نہیں کہ بھئی وہ تو کافر تھا, وہ تو ضرور جہنم میں گیا ہوگا, اور تم بھی چلے جاؤ گے اس لیے کہ تم بھی کافر ہو. We don't need to do that. We need to use our wisdom. ہمیں اپنا جس کہتے ہیں حکمت استعمال کرنی چاہیے جب ہم ایک سوال کا جواب دیں, سوال which deserves or doesn't deserve a response.
He is the one who has made the earth cradle for you and made in it pathways for you to move and sent down water from the heavens and brought forth with it pairs of different vegetations. تو یہ ایسی بات بتائی کہ یہ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. دس لک ایٹ دس ارتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دنیا کو پھیلایا, کیسے بارش برسائی اور بارش کے اندر یہ جو ایک اس کو ایک طاقت دے دی کہ اس سے زندگی جو ہے اس مردہ زمین سے نکل آتی. Eat and graze your cattle, surely in that there are signs for people of understanding. From this dust we created you, and in this we shall put you back, and from this we shall raise you once again. تو اب یہ مختلف سٹیجز آف کریشن کے بارے میں 2 سٹیجز اللہ نے یہاں پہ حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے رکھ دیا کریشن کے کہ دیکھو تم اس مٹی میں تھے, اس مٹی سے تم پیدا ہوئے, اسی مٹی کے اندر تم چلے جاؤ گے. یہ سارے سٹیجز جو تھے یہ حقیقت سب کے سامنے ہے. ہاں تو جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی کے اندر واپس جائیں گے, تو یہ تیسرے سٹیج کے اوپر کیوں ہمیں ایک وہ ہوتا ہے گا کہ ڈاؤٹ ریز ہو جاتا ہے کہ یو ول بی ریزڈ اپ فرام ہیئر اگین, تم دوبارہ اسی سے نکالے جاؤ گے. وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى, and we showed him, which means Pharaoh, all our signs, yet he rejected and refused. He said, have you come to us to drive us out of our land with your sorcery, O Moses? اب یہ سڈنلی اس نتیجے پہ فرعون کیسے پہنچ گیا کہ تم جو ہو یہاں پہ آئے ہو ہمیں نکالنے اس زمین کے اندر, اس زمین سے؟ اس لیے کہ فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ حق کے اوپر ہیں. جو ان کے معجزے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے بھیجے ہوئے, یہ نشانیاں جو ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے معجزے ہیں. اور یہ ہو کہ کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو, ٹروتھ جو ہوتا ہے نا, ایز اے ہیومن بینگ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے کمزور آدمی تھے. ٹھیک, ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی, کوئی قوم نہیں تھی ایٹ ہز بیکنگ, خود تو بڑے کمزور, مگر سچ اور انصاف, ٹروتھ اینڈ جسٹس, یہ جو ہوتا ہے نا, دس ہیز ٹریمینڈس پاور. تو جو شخص استحصال کرتا ہے نا, جو ایکسپلائٹر ہوتا ہے, وہ وہ فوراً یہ گیس کر لیتا ہے, اس کو فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ دیکھیں آج آپ اگر انصاف کی بات کریں, آج آپ اگر سچ کی بات کریں, تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو استحصال کر رہے ہوتے ہیں, جو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے بڑا خوف کھاتے ہیں. اور وہ پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے نا, ان کو تو ختم کرو, nip the evil in its butt right now. We too will produce similar magic, so make an appointment between us and you, which we will not break, neither we nor you, at the central place. He, which means Moses, said, your appointment is the festival day, and the people should be assembled at forenoon. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک بڑا مقابلہ ہونے والا ہے فرعون کا, اور اپنے لوگوں کو جو کہتے ہیں جادوگروں کو بلانے کے بعد. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے وہ تو لوگوں کے سامنے تھے, فرعون کے سامنے تھے, کہ وہ کیسے اپنی لاٹھی پھینکتے تھے, وہ کیسے سام بن جاتا تھا. یہ دس واز نون کہ یہ معجزہ ہوگا. تو فرعون نے جو تھا پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ ٹھیک ہے ہم کمپٹیشن کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو جشن کے دن جو ہے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے دوپہر کے وقت. تو انٹائر گورنمنٹ کی جو مشینری تھی وہ اس کے ایکشن میں آ گئی اگینسٹ دیز 2 پیپل. پوری ایک طرف ایک پوری بیوروکریسی ہے, پورا فرعون ہے, پوری اس کی فوج ہے, دوسری طرف حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے بھائی ہیں. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. So Pharaoh turned back and put his plot together, then came. تو اب فرعون کی طرف سے جو تھی یہ تو ایک بڑی اسمارٹ موو تھی. اس نے کہا کہ میں تو میرے جو جادوگر ہیں وہ تو ایسا پلان کریں گے, پلاٹ کریں گے کہ اس کو ہرا دیں گے اور سارے لوگوں کے سامنے جو ہے آج جو ہے یہ بات جو ہے پوری ہو جائے گی. اینڈ بٹ واٹ ہی ڈیڈ واز, جو فرعون نے جو کام کیا نا, اٹ وینٹ ان سپورٹ آف موسیٰ. بیکاز اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے بھی تو وہ اپنا معجزہ جو تھا پورا مصر کے سامنے دکھا نہیں سکتے تھے, بیکاز وہ زمانے میں کوئی اوبیسلی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی چیز یوٹیوب نہیں تھا. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کر دیا, اور یہ فرعون نے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ ساری کی ساری ایجپٹ کے جو لوگ تھے وہ جمع ہوئے, اور پھر جو تھا یہ کمپٹیشن ہوا. تو لیٹس اسٹاپ اوور ہیئر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.